الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جناب عبدالرحیم صاحب کی صاحبزادی کی شادی کے سلسلے میں ہے، اور شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. شادی اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے سلسلے میں خود آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے دستبرداری اختیار کرے گا، جو اس سے دور بھاگے گا، وہ میرے طریقے میں سے نہیں، وہ میرے راستے پر نہیں ہے. تو لہٰذا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نکاح کرنا یہ جہاں اللہ کا حکم ہے، وہیں آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. نکاح اتنی بڑی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی قائم رکھا ہے اور جنت میں بھی اس کو قائم رکھے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے جنت میں شادی کریں گے. جنت کے اندر حوریں ہوگی اور اس حور کی ملکہ، اس حور کی ذمہ دار دنیا کی بیوی ہوگی جو نیک ہوگی، جو صالح ہوگی اور جو دیندار ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ جنت کے حسین شہزادی بنائیں گے. آج مرد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مردوں کے لیے حور دیں گے، تو عورتوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ ان کو یاد رکھنا چاہیے عورت جو دنیا میں مرد کی بیوی ہے وہ جنت کے سارے حوروں کی سردار بنے گی، لیکن ان کے اندر ایمانی غیرت ہونی چاہیے، ان کے اندر شوہر کی فرما برداری ہونی چاہیے، ان کے اندر دینداری ہونی چاہیے، ان کے نگاہوں میں شرم و حیا ہونی چاہیے، ان کی زندگی میں نماز اور تقوی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 4 چیزوں کی ذمہ داری لے لے، میں ان کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں، جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، جو رمضان کے روزہ رکھے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی فرما بردار بن کر کے رہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ 4 چیز کی ذمہ داریاں جو عورتیں دے دیتی ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. جس جنت سے وہ عورت چاہے گی، جس راستے سے چاہے گی، جس دروازے سے چاہے گی، جنت میں داخل ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے 4 چیزوں کو شرط قرار دیا. نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو. نمبر 2 رمضان کی روزہ رکھنے والی ہو. نمبر 3 شوہر کی فرما بردار اطاعت گزار ہو.
نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کے علاوہ کسی سے آنکھ مچولی نہ کرتی ہو، شوہر کے علاوہ کسی اور سے دل لگی نہ کرتی ہو، شوہر کی ہی اطاعت میں، شوہر کی ہی فرما برداری میں، شوہر کے ہی لاڈ اور پیار کو وہ برداشت کرنے والی ہو، اور اپنی نگاہوں میں شرم و حیا لے کر کے آ جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس عورت کے لیے کھول دیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے گی اور اس جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح پڑھاتے تھے تو نکاح کے بعد صحابہ کو آپ نصیحت فرماتے تھے اور ایسی آیتوں کا انتخاب خطبہ نکاح میں انتخاب کرتے تھے کہ جس کے اندر قوم و ملت کے لیے نصیحت ہوا کرتی تھی، جس کے لیے قوم و ملت کے لیے سبق ہوا کرتی تھی۔ اسی میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولا کرو۔ اللہ سے ڈرنا اور سچ بولنا یہ ہر ایمان والے کی شعار ہونی چاہیے، ہر ایمان والی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حق کے خاطر وہ سچ بولا کرے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ الکذب یہلک الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ انسان کو نجات دلانے والا ہے اور جھوٹ انسان کو رسوا کرنے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے، برباد کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے خوشی مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے کامیابی نظر آ سکتی ہے جھوٹ بولنے میں، لیکن ہمیشہ کے لیے ذلت رسوائی ان کی مقدر بن جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، میں نے حدیث شریف کا سہارا لیا ہے، جس حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہے، صلاحیت ہے نکاح کرنے کی تو تم نکاح کر لو، اگر صلاحیت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، اپنے خواہش نفس پر کنٹرول کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور شادی کس لیے کیا جائے؟ شادی کیا جائے اپنے نظروں کی حفاظت کے لیے، شادی کیا جائے اپنے شہوت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کے لیے، اور شادی کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ اسلام نے یہی بیان کیا ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے ضروری ہے، اگر وہ شادی کے لائق ہے، شادی کی استطاعت ہے تو وہ شادی کرے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ استطاعت کا مطلب یہ ہے اگر وہ اپنی بیوی کو گھر دے سکتا ہے رہنے کے لیے، اگر وہ اپنی بیوی کو کھانے کا ویوستھا کر سکتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے مہر دینے پر قادر ہے، 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں پر اگر مرد قادر ہے تو ان کو شادی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ان 3 چیزوں پر قادر نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تم روزہ رکھو اور بھوکے رہا کرو، روزہ رکھ کر کے خواہش نفس پر کنٹرول کرو اور بے حیائی کے راستے اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ راستہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت گھناؤنا والا راستہ ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظروں سے گرا دینے والا راستہ ہے، ہمیشہ کے لیے سینے سے ایمان کو نکال دینے والا راستہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ان کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کتنی بری چیز ہے، آپ کو معلوم ہوگا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پائے ہیں، ان کی بیوی زلیخا جنہوں نے 7 دروازے کے اندر یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئی اور پھر اندر جا کر سارے گیٹ میں تالے لگائی،
गेट को बंद किया और अंदर जाकर के उन्होंने कहा वकालत है तरफ, आ जाओ मेरे पास, मुझसे ख्वाहिश पूरा करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर होने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का बदन लरज गया, डर से कांपने और थरथराने लगे। उन्होंने अल्लाह की बुरहान, अल्लाह की निशानी, अल्लाह की दलील को देख लिया और अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि ज़िना के करीब भी ना जाना, वरना तुम फाहिश रास्ते पर चलने वाले बन जाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कदम आगे बढ़ाया, 7 दरवाजे के अंदर बंद है, आगे बढ़ाया, गुनाह से बचने के लिए, गुनाह से भागने के लिए कदम आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला ने 7 दरवाजे उसके लिए खोल दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत बड़े गुनाह से, पाप से बच गए। आपको मालूम है ज़िनाकारी का वबाल क्या है, उनके गुनाह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िनाकारी जब जमीन पर होती है तो कसरत से मौत होने लगती है। ज़िनाकारी जब बढ़ती है तो कसरत से मौत होने लगती है। ज़िनाकारी जब बढ़ती है तो दुनिया में अजीब व गरीब आफतें समावी आने लगता है। ऐसी ऐसी बीमारियों में लोगों को मुलव्विस कर दिया जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी ऐसी परेशानियों में मुब्तला कर दिया जाता है जिसके इलाज के लिए कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, आज जो दुनिया में देख रहे हैं अजीब व गरीब कर मुसीबतें, परेशानियां, बीमारियां, जिसको कभी हाशियाए ख्याल में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बीमारी भी कभी आ सकती है। इस तरह से पूरी दुनिया मुट्ठी में आ सकती है, पूरी दुनिया सिमट कर रह सकती है। बादशाहों के गुरूर मिट्टी में मिल सकता है और बड़े बड़े कद्दार व कद्दावर नेताओं के गुरूर खाक में मिल सकते हैं। कभी सोचा भी नहीं गया था, लेकिन एक छोटे से झटके में अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को ये बता दिया कि इस कायनात का मालिक एक अल्लाह है और उसकी कुदरत जिस तरह से चाहती है वो कारकर्दगी करती है। मेरे भाइयों, अगर कोई शादीशुदा मर्द है या औरत है, अगर उनसे जिना का सुदूर होता है, अपने मुंह काला करता है या करती है, तो कुरान ने उसकी सजा ये बयान किया है कि गला तक गड्ढा खोद दिया जाए और उसमें पत्थर मार मार कर भरे मजमा में उसे शहीद कर दिया जाए, उसे संसार कर दिया जाए। आज भी अरब ममालिक के अंदर ये कानून नाफिज है। इसी वजह से वहां बुराई करने की किसी की जुर्रत नहीं होती है, गलत नजर डालने की किसी के अंदर हौसला नहीं है, जुर्रत नहीं है। और अगर वो शादीशुदा नहीं है और फिर उनसे जिना का सुदूर होता है तो शरीयत ने उसके लिए अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, कि उसके लिए उनमें से हर एक के लिए अल्लाह ताला ने 100 कोड़े रखे हैं, उन्हें 100 कोड़े लगाए जाए ताकि वो गुनाह से पाक हो जाए। वो मरे या जिंदा रहे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अल्लाह की जमीन पर रहकर उन्होंने अल्लाह के कानून को अपने हाथ में लिया है, अल्लाह के कानून से बगावत किया है, अल्लाह की जमीन को नापाक किया है। आसमान इसको बर्दाश्त नहीं करता है, हवा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये जमीन अल्लाह से फरियाद करती है, ए अल्लाह मुझे हुक्म दीजिए ताकि मैं फट जाऊं और जमीन के अंदर इसे निगल लूं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना बहुत भारी गुनाह है, जिना बहुत भारी गुनाह है। अगर शादीशुदा नहीं है और उनसे जिना का सुदूर होता है तो 100 कोड़े उन्हें लगाए जाएंगे। ये कहां के लिए है? ये इस्लामी ममालिक के लिए है, जहां इस्लामी कानून चल रहा है, जहां इस्लामी तरीके से मुल्क में कानून नाफिज है। जहां इस्लामी कानून नहीं है वहां भी उनको अजियत दी जाएगी, वहां भी उन्हें सजा दिया जाएगा, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन याद रहे, जहां पर सजा नहीं दी जाती है और फिर उसी हाल में वो मर जाता है
تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کر کے جو دنیا سے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کے انگاروں میں اسے جلائیں گے اور طرح طرح کے سزا میں اسے ملوث کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے شادی کرنے کی تو تم شادی کر لو۔ کیا کہا؟ صلاحیت، طاقت، وسعت، قدرت، نام و نفقہ پر قادر، مہر دین ادا کرنے کا ان کے اندر صلاحیت ہے تو شادی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی والوں سے پیسے لے کر شادی کرو، یہ نہیں کہا کہ جہیز لے کر شادی کرو، یہ نہیں کہا کہ غریب مسکین کے گھر کو اجاڑ کر اپنے گھر کو بسا لو، یہ نہیں کہا کہ ایک ٹھیلا چلانے والے باپ کو پوری زندگی آنسو بہانے پر مجبور کر دو، یہ نہیں کہا کہ غریب کے باپ کو پھانسی لٹکانے پر مجبور کر دو، بلکہ اس شادی کو شریعت نے سب سے آسان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین اور سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، دو آدمی، ایک ایجاب کرنے والا دوسرا قبول کرنے والا، اس میں دو گواہ ہو اور ایک آدمی وکیل ہو یا نکاح پڑھانے والا ہو، ایجاب اور قبول کر لے، نکاح کا خطبہ نہیں پڑھے گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، ایجاب و قبول ہو جائے نکاح ہو گیا، باقی کوئی چیز نہیں ہے نکاح کے اندر۔ ایک چیز نکاح کرنے کے بعد جب لڑکا اپنی بیوی کو لے کر کے آ جاتا ہے، اپنی دلہن کو لے کر کے آ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر تم ولیمہ کر لو۔ ولیمہ اگر بکری کے خر سے ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو، تم ولیمہ ضرور کرو، ولیمہ کو لازم پکڑ لو۔ یہ لڑکا والوں کو کہا، لڑکی والوں کو نہیں کہا، لڑکی والوں کو مجبور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کا چہرہ اوجھل ہو جاتا تھا، جب لڑکی پیدا ہوتی تو وہ شرم سے ڈوب جاتے تھے، اپنے بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور جوان ہوتی تھی دریائے نیل کے نام پر اسے بیل چڑھا دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو دوسرے کے حوالے کریں گے یا بیٹی کے اوپر ہم خرچ کریں گے۔ آج بھی وہی دور آ رہا ہے۔ اس وقت تو بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد لوگ زندہ دفن کر رہے تھے، لیکن اب پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بیٹی کو مار دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹی کو رسوا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اور ان کے لاش کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کئی گڈروں کے اندر، کئی نالوں کے اندر اور کئی کھیتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی معصوم بچی کے لاش ملے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ بیٹی آج پھر اس روئے زمین پر بوجھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے زمین پھٹنے کے کنار پر ہے، جس کی وجہ سے آسمان سے پے در پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، اللہ نے اگر آپ کو مسلمان بنایا ہے، آپ کو صلاحیت